بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ طرق منہ لابنۃ فطاف بهم النظار یتعجبون من حسن بنیانہ الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرت غزالی زمان کے صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور نصیر ملت نصیر کے صاحبزادے شمس الدین شمس اور جتنے حضرات علماء عوام فقہاء اور وکلاء موجود ہیں، میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل سنت نے کل جماعتی علماء و مشائخ کنونشن تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے انعقاد کر کے ایک بہت بڑی کرم نوازی کی ہے۔ انہوں نے یہ کوئی عام جلسہ نہیں کہ کسی محلے، کسی جماعت، کسی خانقاہ پر کانفرنس ہو رہی ہے، بلکہ اس کا تعلق چیف جسٹس سے ہے۔ ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جو کچھ تم نے قادیانیوں کو سہولیتیں دیں جو ان کا حق بنتا ہی نہیں تھا، جو انہوں نے مانگی نہیں تھی، وہ ان کو سہولتیں آپ نے فراہم کی۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میرا حسن ظن 80% ہے اور 20% میں بدظنی میں مبتلا ہوں۔ 80% گمان یہ کہتا ہے کہ جج چیف جسٹس آپ اپنے غلط فیصلے کو واپس لیں گے اور جو پہلے تھا وہ اس کو برقرار رکھیں گے، لیکن 20% مجھے بدگمانی ہے۔ بدگمانی کی وجہ کیا ہے کہ جب چیف جسٹس نے فیصلہ کیا اور ہر طرف سے اس پہ تو ملامت ہوئی، قانون دانوں نے آرٹیکل لکھے، مضامین لکھے، علماء نے تقاریر کی اور چیف جسٹس کی خوب درگت بنائی گئی، تو خود انہوں نے کہا کہ تم اس موقع پر ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکتے ہو۔ حالانکہ جج کا کام نہیں کہ جج کہے کہ تم نظر ثانی کی اپیل دائر کرو، یہ تو کوئی خود بخود کرتا۔ اس نے مشورہ دیا تو مشورے پر علماء کرام نے اس پر علماء کرام اور مختلف تنظیموں نے نظر ثانی کی اپیلیں کی، لیکن جب جو مسئلہ ٹھنڈا ہوا تو گزشتہ جو پیشی ہوئی کہ چیف جسٹس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ میرا وہ 20% 80% پر غالب آ رہا ہے۔ آپ وکلاء کو، مشائخ اعظام کو، جان کی قربانیاں پیش کرنے والوں کو میں ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں
کہ ایک تو جس دن سماعت ہو تو آپ لوگوں کو اس دن حاضر ہونا چاہیے. اس دن کہہ دے کہ میری فلاں جگہ ملاقات تھی، فلاں کی زیارت کرنی تھی، فلاں کام کرنا تھا. نہیں، سب کام کو چھوڑ کر جب جان تک قطرہ تک قربان کرتے ہو تو آپ کو اس دن حاضر ہونا چاہیے. اور دوسرا میں تمام جماعت علماء اسلام ہے، جمعیت الاحرار ہے، دوسری جماعتیں ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہے، میرے ذہن میں خطرہ ہے کہ جج کو غلط فیصلہ کرے گا اور پاکستان میں ایک تحریک چلے گی، اور وہ تحریک پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان میں اس وقت پہلی تحریکیں جمہوریت، غیر جمہوریت اور کئی قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں. کوئی حکومت کو گرانے کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ ایک تحریک ختم نبوت آ گئی تو یہ سب پر غالب آ جائے گی، یہ سب پر غالب آ کر سب کو اپنے پیچھے لے گی. لہذا آپ حضرات کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اگر کل تحریک ختم نبوت چلنے کی نوبت آتی ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، میں کہتا ہوں نہ آئے وقت، ایسا وقت نہ آئے، چیف جسٹس نہ آنے دے، لیکن اگر خود میں وہ وقت ہوتا ہے، تحریک ختم نبوت چلتی ہے، تو آپ سارے ترپن کی طرح اس طرح کی تحریک چلانی ہوگی، سب کو مل کر. کوئی ایک مکتب، ایک مذہب، ایک خیال والے لوگ نہیں گے، سب اکٹھے ہو کر اس تحریک کو چلائیں گے. اور اگر آپ حضرات اکٹھے نہ ہوئے تو چیف جسٹس اپنی پریزار کو، چیف جسٹس کو محترم عبدالرحیم رائے صاحب نے بہت اچھی تجاویز پیش کی، بہت عمدہ گفتگو کی، لیکن اس پر میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں. اب ان کی گفتگو جج پر کو متاثر نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ محفوظ ہے، وہ پابند ہے، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کی حفاظت ہے. آرمی کر رہی ہے، دوسرے ادارے کر رہے ہیں، ان میں تکبر میں آ کر وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے. رائے صاحب کو یہ چاہیے کہ آپ تیاری کر لیں کہ خدا نہ خواستہ چیف جسٹس صاحب غلط فیصلہ کرتے ہیں تو ہم نے سب نے مل کر تحریک چلانی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. 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 میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.